کی آبادی 84,87,000 دکھائی جا رہی ہے۔ 84,87,000، اس کا مطلب باقی 54% کراچی کو جب گن لیا جائے گا تو یہ آبادی 1,80,00,000، 1,90,00,000 یا زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ دکھانے کا پروگرام نظر آ رہا ہے۔ آج ہم نے جو تحقیقات کی علاقوں میں ہمارے رضاکاروں نے عوام سے، کراچی کے شہریوں سے بالخصوص گزشتہ چند دنوں میں جب رابطہ کیا تو تقریباً کتنی ہوں گی 500 کے قریب 500 کے قریب یہ شکایتیں ہیں جو ہمیں کراچی کے مختلف محلوں، علاقوں اور گلیوں سے، مختلف ضلعوں سے موصول ہوئی ہیں۔ یہ 500 کے قریب تو یہ ہے نہیں، گزشتہ چند دنوں میں یہ لوگوں نے ہماری اپیل پر ایک کام کیا کہ مختلف ضلعوں کے ضلعی کمشنر، ڈیپٹی کمشنر، مختلف ضلعوں کے ڈیپٹی کمشنرز کو انہوں نے یہ شکایتیں بھیجی ہیں، اور یہ مختلف طرح کی شکایتیں ہیں، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے تحفظات میں پہلا تحفظ ڈی فیکٹو اور ڈی جیرو والا تھا، میں آج اس کو ایک طرف رکھتا ہوں۔ دوسرا، ہر بلڈنگ کے ہر فلیٹ اور اپارٹمنٹ کو گننا اور اس پر میم شین کے الگ الگ نمبر دینا، اوبلک کر کے نہیں۔ یہ ہمارا اعتراض اور یہ ہمارے تحفظات تو موجود ہیں، لیکن جو ہمارا تیسرا خدشہ تھا میرے خیال میں وہ باریک کام ہو گیا، اور کراچی کی آبادی کو ایک بار پھر کم گنا گیا، چھپایا گیا، چرایا گیا، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا سرکاری انیومریٹرز اور شمار کنندہ کے ذریعے سے، جو کہ صوبائی حکومت کے مقرر کردہ ہیں، ٹیچرز ہیں، محکمہ تعلیم کے ملازمین ہیں، محکمہ صحت کے ملازمین ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے ملازم ہیں۔ اور ہمارا ایک باقی خدشات میں ایک بڑا خدشہ یہ تھا کہ بھائی حلقہ بندیوں میں دھاندلی ہوئی، انتخابات میں دھاندلی ہوئی، تو مردم شماری میں بھی صوبائی حکومت دھاندلی کرے گی اور کراچی کی آبادی کو کم سے کم دکھا کر، سندھ کے شہروں کی آبادی کو کم سے کم دکھا کر، اور دیہی علاقوں کی آبادی کو مصنوعی طور پر بڑھا چڑھا کر بتا کر، اس کے نتائج بڑھا چڑھا کر غیر حقیقت پسندانہ طور پر ہماری آبادی کو کم کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور دیہی سندھ کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر۔ اور باریک کام میں کیا ہوا کہ بھائی جب مردم شماری شروع ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم کوئی جواز نہیں بنائیں گے
ہم خود مردم شماری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، تو یہ ایم کیو ایم والوں نے، کراچی والوں نے اس مرتبہ خود کو گنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اگر کراچی کے اعداد و شمار آبادی کے صحیح ظاہر ہو گئے تو اگلا وزیر اعلیٰ کراچی سے ہوگا، اگلی حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو، کراچی سے ووٹ لینے والی پارٹیوں کا وزیر اعلیٰ طے تھا کہ اگلے انتخابات میں جب صحیح آبادی گن لی جائے گی اس مرتبہ، تو اگلے انتخابات میں حلقہ بندیوں میں کراچی، حیدرآباد، سکر اور میرپور خاص اور نواب شاہ شہر کی نشستوں میں اضافہ ہوگا، اور باقی سندھ کے علاقوں کی جو مصنوعی آبادی کو بہت بڑا چڑھا کر بتایا جاتا ہے، جہاں زیادہ نشستیں دے دی جاتی ہیں، پھر وزیر اعلیٰ دہی سندھ سے آتا ہے، تو ایک تحفظات کا اظہار کیا گیا، اسپینر ڈالا گیا، اور اپنے انیومریٹرز اور اپنے صوبائی ملازمین کے ذریعے سے مردم شماری میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی۔ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے ضلعی ڈیپٹی کمشنرز اور ان کے نیچے جو عملہ، سپروائزر اور شمار کنندگان جس طرح لوگوں کو گن رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان صوبائی حکومت کے ملازمین سے کرائی جانے والی اس مردم شماری کے عمل کو اور اس کے اب تک آنے والے نتائج کو مسترد کر دیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے، کہ پہلے خود مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن نے، اور اس کے بعد اے پی سی کا ڈرامہ رچایا گیا، اور اس میں قوم پرستوں کو کھڑا کیا گیا، ان کو شیلڈ بنایا گیا، اور ان قوم پرستوں کو یقین دلایا گیا کہ یہ صرف ہم اپنا کیس بنا رہے ہیں، اور بلیک میلنگ کر کے وفاقی حکومت اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور چیف سینسس کمشنر پر دباؤ ڈالا گیا کہ ہمیں رسائی دی جائے ڈیٹا پر، مردم شماری کے ڈیٹا پر، اور مردم شماری کے ڈیٹا تک ہماری رسائی دی جائے، اور جو ڈیش بورڈ اسلام آباد میں ہے سینسس کمیشن کا، اس تک رسائی دی جائے۔ ہمیں یہ تصدیق مل گئی، ہمیں یہ کنفرمیشن مل گئی کہ واحد صوبائی حکومت صوبۂ سندھ کی ہے، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے سندھ کی، اسے ڈیش بورڈ تک اور مردم شماری کے بنیادی ڈیٹا تک رسائی دے دی گئی ہے، جبکہ صوبائی حکومت کے پاس صرف آپریشن ہے، پالیسی، فیصلے اور ڈسکلوز نہیں کیا جاتا جو نتیجہ ہے اس کی تفصیل۔ ہاں، یہ موٹے موٹے اعداد و شمار تو بتائے جاتے ہیں، جس میں 84 لاکھ کراچی کی اور باقی سندھ کی 2.5 کروڑ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اور 2.5 کا تناسب جب یہ مکمل ہو جائے گی تو کراچی کی زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ اور باقی سندھ کی 5 کروڑ۔ اس کا مطلب افغانی کراچی میں آئے، برمی کراچی میں آئے، بنگالی کراچی میں آئے، ویتنامی کراچی میں آئے، پنجاب، اندرون سندھ،
بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان، کشمیر، شمالی علاقوں سے لوگ مسلسل ایک انفلکس ہو رہا ہے اور آبادی منتقل ہو رہی ہے پورے پاکستان سے کراچی میں. پھر بھی کراچی کی آبادی کا تناسب باقی سندھ کی آبادی کے تناسب سے اس کی گروتھ کم ہے اور باقی سندھ کی زیادہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پوری دنیا کراچی میں آئے اور کراچی کی آبادی پھر بھی سب سے کم. یہ ناقابل فہم ہے، غیر حقیقت پسندانہ نتائج ہیں جو اب تک آئے ہیں. ہم انہیں مسترد کرتے ہیں، اس عمل کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت سندھ کے چھتر چھایا میں ان کی زیر نگرانی ان کے ملازمین، سرکاری ملازمین کے ذریعے سے کرائی جانے والی مردم شماری اور اس کے عمل کو ہم مسترد کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو شکایتیں آئی ہیں ان کی روشنی میں جن علاقوں سے یہ شکایتیں آ رہی ہیں وہاں نجی شعبے کے ذریعے سے چاہے ہائر کرنا پڑے، زیادہ پیسے دینا پڑے، لیکن غیر جانبدار امپارشل انیومریٹرز کے ذریعے سے مردم شماری دوبارہ کرائی جائے. ہم اس مردم شماری اور جو یہ نتائج آئے ہیں ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، مسترد کرتے ہیں. اور میں بتاؤں کہ سکم کیا ہے. سکم یہ ہے کہ انیومریٹرز کس کے ہیں؟ صوبائی حکومت کے. ضلعی کمشنر کس کے ہیں؟ صوبائی حکومت کے. ڈویژن کا کمشنر کس کا ہے؟ صوبائی حکومت کا. کیا انسٹرکشنز ہیں کہ ایک دن میں 7 گھروں کا شمار کرو اور 7 گھروں کے افراد کا شمار کرو. 4 اپریل تک ممکن ہی نہیں ہے کہ مردم شماری کا عمل مکمل ہو. اب تک میم شین نمبر ہی نہیں لگائے. ہزاروں گھروں پر میم شین نمبر ہی نہیں لگے. یہ شکایتیں یہی ہیں کہ میم شین نمبر نہیں لگے. اچھا دوسرا، جب 7 گھر ایک دن میں ہوں گے، میرے اپنے بلاک میں 200-250 گھر کا بلاک ہے PIB کالونی میں، وہاں انیومریٹر نے مجھے بتایا کہ سر ہم نے ایک دن میں 7 گھر کیے، 3 دن میں 21 گھر کیے. تو مجھے بتائیں کہ 15 دن میں وہ کتنے گھر کر لے گی؟ 15 کو 7 سے ضرب دے دیں، 250 گھر مکمل ہوئی. 100 گھر ہوں گے. 250 گھروں کو کرنے کے لیے مردم شماری کے لیے ایک بلاک میں صرف 3 ماہ کا عرصہ درکار ہے. اور یہ جان بوجھ کے 15 روز تک اس عمل کو اور سلو کیا گیا. ہدایتیں دیں ضلعی ڈپٹی کمشنر کی طرف سے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ گنا جائے. اب یہ ٹیبلٹ ہے، مثال کے طور پر یہ ٹیبلٹ ہے، یہ انیومریٹر ہے، انیومریٹر کے ہاتھ میں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے گھر کا سربراہ کون ہے اور کتنے افراد ہیں؟ سربراہ ہے، اس سربراہ کی بیوی ہے، 4 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، 6 افراد ہیں. اچھا یہ انیومریٹر لکھ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لکھ رہا ہے؟ وہ انیومریٹر صرف ٹائپ شاید کر رہا ہے یا وہ انگلیاں گھما رہا ہے؟ وہ لاگ ان کر رہا ہے اس ڈیٹے کو یا لاگ ان نہیں کر رہا؟ ایک گھر پہ جا رہا ہے، 3 گھر کو چھوڑا ہے، پھر 4تھے گھر پہ جا رہا ہے. بہت سے گھروں پہ تو جا ہی نہیں رہا وہ. تو انیومریٹر ہر گھر پر نہیں جا رہا، ہر فلیٹ پر نہیں جا رہا،
جھگی بنگلہ مکان کوٹھی فلیٹ اپارٹمنٹ پر نہیں جا رہا، ایک پہ جاتا ہے پھر چوتھے پہ جا رہا ہے۔ اور یہ تو مجھے معلوم تھا، تو میں نے اس انیومریٹر لڑکی سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتائیں کہ آپ نے لاگ ان کیا نہیں کیا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ ہاں سر میں نے لاگ ان کیا۔ تو میرے گھر کا ڈیٹا تو لاگ ان ہوا ہے، لیکن عام گھروں میں جب انیومریٹر جا رہا ہے وہ ڈیٹا لے بھی رہا ہے نہیں لے رہا، وہ لاگ ان کر بھی رہا ہے نہیں کر رہا، یہ کیسے پتا چلے؟ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ڈیٹا بھی لاگ ان ہوا ہے یا کلیکٹ ہوا ہے اسے لاگ ان ہونا چاہیے، اور اگر وہ لاگ ان ہوا ہے تو اس کے ثبوت کے طور پر 10 کروڑ سیل فون ہے بھائی پاکستان میں، 10 کروڑ سے زیادہ، 12 کروڑ سیل فون ہیں۔ ہر سیل فون پر جو اس گھر کے سربراہ کا ہو، اس کے بیٹے یا بیٹی کا ہو، اس پر جس طرح ووٹر لسٹ پر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ رجسٹر ہیں، آپ کا اندراج ہوا ہے، آپ ووٹر ہیں یا نہیں، اس طرح مردم شماری میں آپ شمار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، 8300 کی طرح ایک 9300 کا نمبر ہر شہری اور سربراہ کو دیا جانا چاہیے، ہر گھر اور گھرانے کے سربراہ کو دیا جانا چاہیے، تاکہ وہ جب اپنے موبائل پر 9300 یا 7300 یا 4300 کا نمبر ڈالے اور اپنا ڈیٹا ڈالے NIC کارڈ نمبر، تو مردم شماری کے ڈیش بورڈ سے وہ ڈیٹا، وہ 4300 کا نمبر اس کے ساتھ ٹیگ ہونا چاہیے۔ بھائی جیو ٹیگنگ کر رہے ہیں نا بھائی، تو یہ جیو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جیو پوزیشننگ انفارمیشن ہے، تو پھر آپ اس پر ہر شہری کو وہ کاؤنٹ ہوا، ہر گھرانہ ہر سربراہ اس کے گھر کے افراد کاؤنٹ ہوئے ہیں، تو 4300 5300 6300 7300 یا 9300 کا ایک کوڈ نمبر دے کے اسے ایکسیس دیں۔ اگر صوبائی حکومت کو ایکسیس دی جا سکتی ہے تو پھر ہر شہری کو ایکسیس دیں۔ ہمارے بھی 2 وزیر بیٹھے ہوئے وفاقی حکومت میں، ہم بھی حکومت کا حصہ ہے، پھر ہمیں بھی ایکسیس دی جائے ڈیش بورڈ تک، ہمیں بھی ہر ڈیٹا تک رسائی دی جائے، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ گھروں میں جا کے ڈرامہ کیا جا رہا ہے، انیومریٹر جا رہا ہے لیکن گنتی تو نہیں کر رہا، وہ شمار تو نہیں کیا جا رہا، تو لاگ ان نہیں ہو رہا، ڈیٹا چھپایا گیا، چرایا گیا، دبایا گیا، پھر کراچی کی آدھے سے بھی زیادہ، پچھلی مرتبہ تو آدھی آبادی کو لاپتہ کیا گیا تھا، اس مرتبہ 2/3 66% آبادی کو لاپتہ کر دیا گیا۔ 3.5-4 کروڑ کی آبادی کا شہر، گندم کتنی استعمال ہوتی ہے، سیمنٹ کتنی استعمال ہوتی ہے؟ پھر ایک اور ثبوت، اب تک یہ 84 لاکھ 87,000 کی آبادی شو کی گئی، 46% کراچی میں کاؤنٹنگ ہوئی ہے بقول چیف سینسس کمشنر کے، تو اور گھر کتنے گنے گئے؟ کراچی میں 7,000 اور باقی سندھ میں 15,000، تو 7,000، اچھا پوائنٹ ہے، 7,000 اور وہاں 15,000، تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں 15,000 7% شرح کراچی میں ہے، ہاؤس کاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے 7%، اور پورے سندھ میں کتنا ہے؟ 15%۔ تو بھائی اصل تعمیرات، اصل کنسٹرکشن، اصل آبادی، اصل انفلکس تو لاڑکانہ اور دادو میں ہو رہا ہے، شکارپور میں ہو رہا ہے۔ کراچی والے تو خواہ شور مچا رہے ہیں۔ 15% ہاؤس کاؤنٹ اندرون سندھ کا بڑھ رہا ہے اور کراچی کا 7%،
کیسے پاسبل ہے یہ؟ ان حقائق کو کیسے تسلیم کریں گے باشعور پاکستانی؟ تعلیم یافتہ افراد، تعلیم یافتہ شہری، کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ شہر کے شہری ان نتائج کو، ان اعداد و شمار کو ہرگز اور ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو مطالبہ کرتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کی جگہ نجی شعبے ہیں، پرائیویٹ اسکول ہے، نجی کالجز یونیورسٹیز ہیں، نجی کمپنیاں ہیں، ان کو پیسے دیں، ان کے ملازمین کو لیں اور ان کے ذریعے سے خاص طور پر کراچی میں مختلف بلاکس جہاں گھروں کو نہیں گنا گیا، ان کے افراد کو نہیں گنا گیا، ان کے ڈیٹا کو لاگ ان نہیں کیا گیا اور پھر ان کے ڈیٹا کو ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہا، تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ دوبارہ مردم شماری کرائی جائے نجی شعبے کے انیومریٹرز اور شمار کنندگان کو لے کر۔ پہلا مطالبہ دوبارہ کرائی جائے۔ دوسرا مطالبہ 8300 کی طرز پر ایک کوڈ دیا جائے اور ہر گھرانے اس کے سربراہ کو رسائی دی جائے اس کے موبائل فون پر کہ اسے گنا گیا ہے نہیں گنا گیا، وہ اس نمبر کو ڈالے، اپنا NIC نمبر ڈالے تو اس کے موبائل فون پر اس کے اندراج، اس کا نتیجہ سامنے، اس کے اعداد و شمار سامنے آنے چاہیے اس کے موبائل پر۔ ہمیں ایکسیس چاہیے بھائی، یہ موبائل ٹیکنالوجی، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے جب ووٹر لسٹ شیئر کی جا سکتی ہے 8300 پر، تو مردم شماری کا اندراج بھی شیئر ہونا چاہیے اس کی شفافیت کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر مردم شماری شفاف نہیں ہے، صاف اور شفاف، تو پھر آئندہ ہونے والی حلقہ بندیاں بھی صاف اور شفاف نہیں ہوں گی، آئندہ ہونے والے انتخابات بھی صاف اور شفاف نہیں ہوں گے۔ اگر مردم شماری میں باریک کام ہوا، متعصبانہ مردم شماری ہوئی، غیر منصفانہ مردم شماری ہوئی، غیر حقیقت پسندانہ ناقابل یقین نتائج دیے گئے اور دھاندلی ہوئی مردم شماری میں، تو پھر حلقہ بندیوں میں بھی دھاندلی ہوگی۔ ظاہر ہے ایسی مردم شماری پر ہونے والی حلقہ بندیاں بھی دھاندلی زدہ ہوں گی، اور پھر ایسی دھاندلی زدہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر ہونے والے الیکشنز بھی دھاندلی زدہ ہوں گے۔ تو میرے خیال میں آج ہم پاکستان کے ریاستی اداروں، پاکستان کی وفاقی حکومت کو سینسس کمیشن اور الیکشن کمیشن اور ریاستی اداروں میں تمام جملہ ادارے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ہم ان سب کو بھی یہ شکایتوں کا پلندہ بھیج رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری، قومی تعمیر و ترقی، منصوبہ بندی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور مساوی ترقی کا یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ مردم شماری غلط تو حلقہ بندی غلط، منصوبہ بندی غلط، تعمیر و ترقی کا عمل غلط، فنڈز کی تقسیم غلط، غیر منصفانہ، پھر حلقہ بندیاں غلط تو الیکشنز غلط۔ یہ سب کچھ اگر کراچی کے ساتھ، اور کراچی میں ایک بڑی آبادی پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے، انہوں نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ انہی کی آبادی اور ان کے ساتھ رہنے والے ہر سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، پختون، ان سب کی، بنگالی، ان سب کی آبادی کو کم کر کے دکھایا جائے، جو ان کے شہر ہیں ان کی آبادی کو کم کیا جائے، دبایا جائے۔ اس لیے پاکستان
میرے آباء و اجداد نے نہیں بنایا تھا کہ میرے شہر کے مہاجروں، سندھیوں، بلوچوں، پختونوں، سرائکیوں، ہزارے وال کشمیریوں کو نہ گنا جائے۔ آپ نے کیا پوائنٹ دیا تھا؟ بجلی کے میٹر۔ اچھا، بجلی کے میٹرز ریزیڈنشل، بجلی کے ریزیڈنشل کنزیومرز کراچی میں 45 لاکھ ہیں۔ یہ کہ الیکٹرک کا ڈیٹا ہے، 45 لاکھ۔ اب 45 لاکھ صرف ریزیڈنشل اگر ہیں تو 5 افراد 6 افراد سے اوسطاً ضرب دیں۔ بغیر میٹر کنڈا الگ ہے، کنڈا الگ ہے، بغیر میٹر کے، بالکل صحیح۔ تو اندازہ لگا لیں اگر وہ 5-10 لاکھ وہ بھی ہیں کنڈے والے، 10 لاکھ